الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت کی ہے. آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آیت کو سمجھتے ہیں پچھلی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، اور معبود. یحبونہم، وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، کا حب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح. والذین، لیکن وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرنے میں سخت ہوتے ہیں. کاش، ولو، اور اگر، یا کاش، الذین، دیکھتے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یا جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، جب وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے تو کہہ اٹھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی کچھ آیات کی طرف، اپنی کچھ نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے. ایسی نشانیاں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نشانی پر بھی انسان غور و فکر کرے تعصب سے پاک ہو کر، تو وہ اللہ کو پہچان لے گا. ان ساری نعمتوں کے بدلے میں، ان سارے احسانوں کے بدلے میں جو اللہ رب العزت نے انسان پر کیے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کیا مانگ رہا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جو محبت اس کا حق بنتی ہے وہ صرف اسی سے کرو. جو اعتماد، جو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے وہ اسی پر کرو. جو توکل اللہ پہ کرنا چاہیے وہ اسی پر کرو. مشکلات میں، مصیبتوں میں جس کو پکارنا چاہیے وہ صرف اس کی ذات ہے، اسی کو پکارو. تمہاری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے. ند کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، جیسے ہم پہلے کیمروں میں تصویریں ڈیویلپ کرواتے تھے، پہلے ہمیں نیگیٹو ملتے تھے، پھر ہم ان کو پکچرز کی صورت میں وہ ہمیں تصویریں ملتی تھیں. تو نیت کا مطلب ہوتا ہے بالکل ویسے ہی معبود بنا لینا جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان جب نیچر کے قریب ہوتا ہے نا، وہ نیچر کو دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ ان سب کو بنانے والا کوئی ہے، کہ ہم نیچر کے قریب تھے. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کی چھت پہ جب رات کو سویا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ سیاہ آسمان ہے اور خوبصورت ستاروں سے مزین ہے. پھر ہم دیکھتے تھے چاند کی گھٹتی بڑھتی کنڈیشنز کو دیکھتے تھے، شدید گرمی کے وقت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا چلنا، صبح کے وقت شبنم کا ہمارے چہرے پر اترنا، پھر فجر کی اذانوں کی آواز. یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمیں نیچر کے قریب کرتی تھی. پھر اس نیچر
پر غور و فکر کرتے ہوئے انسان نے کسی نے تو اللہ کو پہچان لیا اور پھر کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں ان کے اندر۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وقت تبدیل ہوا، آہستہ آہستہ ہم نے سردیوں کی دھوپ ہم لیتے تھے، اس دھوپ میں بھی ہم اللہ کے قریب ہوتے تھے کہ اتنی سردی میں کس طرح ہمارے جسم کو ہیٹ کا اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نیچر سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ جب ہم اپنے بند کمروں میں گرمی کے ماحول میں بھی سردی کا سا سما پیدا کرنے لگے اے سی کی صورت میں، اور نرم گرم بستروں پر خوب فل گرمی میں بھی ہمیں سردیوں کا سا ماحول ملنا شروع ہوا، پھر ہم ان لگژریز کے اندر، ان آسائشوں کے اندر کھو گئے کہ یہ کون سے کمپنی کا اے سی ہے، یہ کون سی برانڈ کا میٹرس ہے، یہ کس طرح کی روم ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ جب ہم ان چیزوں میں آ گئے اور نیچر سے دور ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہمارے اندر ہم پھر آہستہ آہستہ آپ سمجھیں برانڈ کانشیس ہو گئے، ہم چیزوں سے محبت کرنے لگ گئے۔ ہوتے ہوتے پھر یوں ہوا کہ انسان ایتھیزم کا شکار ہو گیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، ہم نیچر سے دور ہونا۔ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان اس طرح محبت کرنے لگے جیسے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہمیں انسانوں میں کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پیسے نے ہمیں اٹریکٹ کیا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا ڈر یا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی برادریوں کا، اپنی فیملیز کا برادری سسٹم اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ان کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے۔ تو ایسی تمام ڈر، ایسی تمام محبتیں یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، یہ شرک ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک عام مثال ہے، والدین ہیں، وہ بچے کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں اور بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بچہ بڑا ہو کر کسی اور کے گن گانا شروع کر دیتا۔ آپ کسی کی بھی مثال لے لیں، ان کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو کیا والدین یہ چیز برداشت کریں گے؟ خود ہم اپنی مثال لے لیں، ہم کسی کے ساتھ ایک نیکی کریں، ہمیں آگے سے رسپانس نہ ملے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی ذات سے محبت کی جائے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے پر ایمان لاتے ہیں وہ میری محبت میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں شدت نہیں ہونی چاہیے، اللہ فرما رہا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے میں سخت ہوتے ہیں، اتنی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو وہ تب بھی کسی سے مدد مانگنا نہیں پسند کرتے، وہ تب بھی میری طرف دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا دل ایک اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، ایک مومن کا دل، اور دنیا کی محبت کے معاملے میں وہ ایک ٹوٹے برتن کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ برتن کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی، ٹوٹے ہوئے برتن کے اندر ایسے مومن کے دل میں کسی کی محبت نہیں بستی، صرف اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کی ایک سمپل سی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین سے محبت زیادہ ہے کرنی ہے، اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیا حساب ہے؟ تو جب سب سے اوپر اللہ کو رکھیں، اللہ کی فرما برداری میں والدین کی بھی فرما برداری ہے، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی بھی فرما برداری ہے۔ جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں گے، اللہ کی معصیت کی طرف لے کر جائیں گے، وہاں ہم ان کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ شروع میں جب یہ سوچتی ہوتی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا یہ عورت کو آزمایا نہیں ہے کہ اس کے شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ اور شادیاں کر سکتا ہے، اور پھر عورت ظاہر ہے بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن جب یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے اوپر اللہ کی محبت ہے، اور پھر انسان کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی محبت کے بعد ساری محبتیں عارضی ہیں، دل کو اس کی محبت سے جب انسان بھر لیتا ہے، اور اب اس کا پتہ کہاں پہ چلتا ہے کہ کیا ہمیں اللہ سب سے زیادہ پیارا ہے یا کوئی اور؟ یہ ہمیں یہ کب پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے آزمائش کے وقت میں۔ مثال کے طور پر اولاد کو کہا گیا آج کا سب سے بڑا فتنہ اولاد ہے، قرآن نے کہا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کتنی محنت سے کمایا ہوتا ہے، انسان اپنے مال سے محبت رکھتا ہے، اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جب مال کی قربانی دینی پڑے، مال دینا پڑے
اس وقت پتہ چلتا ہے. کوئی اس وقت کوئی ریاکاری والا کام نہ ہو، کوئی واہ واہ کروانے والا کام نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک ہاتھ دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا. تو اس وقت پتہ چلے گا آپ کو مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے. جہاں کوئی واہ واہ کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی داد و تحسین کرنے والا بھی نہیں ہے اس صورت میں. اور اولاد، بچوں کی خوشی ہے. آج کل بچے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. بچے ماں باپ کو آپ ہماری خوشی میں خوش نہیں ہیں؟ بچے خوش ہیں کسی کام میں، کوئی ایسا کام جو اللہ کے دین کے خلاف ہے، اس وقت کیا ہم بچوں کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ پھر نفس بہت بڑا بت ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خواہشات کا بت، اس بت کو بھی توڑنا ہے. یہ بت حب کا لفظ محبت سے نکلا ہے. محبتوں کا یہ شرک جہاں جس کی بات ہو رہی ہے، یہ شرک فی الحب ہے کہ آپ فی المحبہ ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے. دنیا میں کوئی چیز بھی جو انسان کو عزیز ہونے لگے تو وہاں پہ سوچنا ہے کہ کہیں یہ مجھے میرے رب سے زیادہ عزیز تو نہیں ہو رہی، اللہ سے دور تو نہیں کری. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پھر وہی ان کی زندگی آ جاتی ہے کہ اللہ نے جب دیکھا کہ وہ چیز جو ان کی لائف میں آئی ہے، بڑھاپے میں اولاد آئی، تو اللہ نے دیکھا کہ کہیں یہ اسے میرے سے زیادہ عزیز تو نہیں ہو گئی. اللہ نے وہاں پر آزمایا. کوئی بھی ایسی چیز، وہ دولت ہے، وہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ اولاد ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، اور وہ دنیا والوں کا ڈر ہے، وہ آپ کی خواہشات ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتی ہیں تو وہ پھر یہی ند ہے جس کو اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. یہ ساری چیزیں اندادا میں آ جاتی ہیں. اور پھر بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، بیٹے کے لیے جی درباروں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، نذر و نیازیں. یہ کون سا شرک ہوگا؟ یہ شرک پھر اعانت ہوگا کہ مدد کے وقت آپ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، جس نے کہا کہ اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. رات کے پہروں میں اٹھ کے مجھے پکارو. اجیب دعوت الدعان اذا دعانی. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں خود اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا میں انہوں نے میری نعمتوں کو نہیں دیکھا، پھر قیامت کے دن یہ میرا عذاب دیکھیں گے اور پھر پکار اٹھیں گے کہ اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق بتا رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہائیسٹ پرائیورٹی کس کو ہونی چاہیے. اپنے گھر میں ضرورت ہے ہمیں اپنی لائف کے اندر، اپنے گھر کے ماحول میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا ہمارا، اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے پکا مومن بننے کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ٹریننگ ہمیں کہاں سے ملنی ہے؟ وہ ٹریننگ ہمیں قرآن میں دینی ہے. قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی دینی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ہم فضول کام تو نہیں کر رہے، ہم ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہے. کسی بڑے نے ہمیں کوئی کام کہا، ہم کہیں گے یہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ہمیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، لوگوں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اچھا رسپانس نہیں مل رہا. ہم سوچتے ہیں بھئی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اس کا صلہ دے گا، اور مجھے اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے. تو یہ ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں خود بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی ہے، تاکہ ہم والذین آمنوا اشد حبا للہ میں شامل ہو جائیں. اور اس کے برعکس اللہ نے فرمایا میں رحمان اور رحیم ضرور ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، میرا عذاب بھی شدید ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت سے نواز دے. اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البرد فمن کل شیء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب لے آئے. تو یہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. یہی کامیابی کا ضامن ہے اور یہی چیز آپ کو
ایک مومن کامل بنا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔